یہ بات قدیم تجربات، جدید تحقیق، عضوی اعمال، بدنی افعال، آثار و احوال سے محکم طور پر یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ذیابیطس کا مرض لبلبے کی ساختوں میں انسداد، انحطاط، فتور اور زوال سے پیدا ہوتا ہے، یعنی لبلبے کے جسمی اور فعلیاتی نقائص میں اس آزار کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے لبلبے کی اناٹمی فزیالوجی کا مطالعہ اس مرض کو سمجھنے میں نہایت مفید و معاون ہو گیا۔ لبلبے کی ساخت اور افعال جاننا چاہیے کہ لبلبہ دو طرح کی ساختوں پر مشتمل ہے، ایک ایکنی ہے اور ایک جزیرہ ہائے لنگرہینز یعنی آئیلیٹس آف لنگرہینز ہے۔ ان کی تفصیل آلریڈی آپ کے ذہن میں ہوگی، مطلب ہے کہ بہت یہ لمبی ہے، تو میں اسے مختصر کر کے اپنی اصل اس کی طرف آتا ہوں۔ اس میں یہ جو ہے نا جزیرہ ہائے لنگرہینز بدن کی دوسری ساخت، لبلبے کی دوسری قسم کی ساخت جو ہے وہ اور خلیات جو ہیں ان کو آئیلیٹس آف لنگرہینز کہا جاتا ہے۔ انسانی لبلبے میں تقریباً 10 لاکھ جزیرہ ہائے لنگرہینز موجود ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی باریک رگیں ہوتی ہیں جو ان سے نکلنے والی رسوبات کو جذب بھی کرتی ہیں، اور لبلبے کے اس حصے کے خلیات اپنی جسمی ساخت اور فعلی کارکردگی کے لحاظ سے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان جزیروں کی ساری ساختوں کا 60% حصہ بیٹا سیلز پر مشتمل ہے، اور ان سے جو رطوبت رشو پاتی ہے اس کو انسولین کہا جاتا ہے، اور اس میں 25% الفا سیل ہوتے ہیں، اور ان سے جو رطوبت نکلتی ہے اس کو گلوکوگن کہا جاتا ہے، یہ ایک ہارمونز ہے جو اس سے نکلتا ہے، اور 10% ڈیلٹا سیل ہوتے ہیں جو سوماٹوسٹاٹن نامی ایک اور دوسرا ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ قلیل مقدار میں تقریباً 5% ایک اور ہارمونز بھی پیدا ہوتا ہے جس کو پی یعنی پینکریاٹک پولی پیپٹائڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، لبلبے سے نکلنے والے سارے ہارمونز غذائی مادوں سے نکل کر غذائی مادوں کے ساتھ مل کر انتہائی ضروری اور موزوں کیمیاوی مواد بناتے ہیں جو آگے جا کر بدن کی مجموعی فعلی استحالاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور بدن کے تمام اعضاء اس سے قوت اور نمو حاصل کرتے ہیں۔ اب اس میں سے سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ انسولین ہے ہمارے نزدیک، جس کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ ایک انسولین ہو گیا، اور دوسرا ہے گلوکوگن کا۔ لبلبے سے نکلنے والا دوسرا ہارمون گلوکوگن ہے جو جزیروں کے الفا سیل سے نکلتا ہے۔ جب خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا عمل انسولین کے بالکل مخالف ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا پولی پیپٹائڈ ہے جس طرح کا انسولین ہے، تاہم دونوں کے افعال و خاص بالکل متضاد ہیں۔ جو ہی خون میں گلوکوز کم ہوتا ہے، گلوکوگن تیزی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جگر میں جمع ہو جاتا ہے۔ جگر میں پہنچ کر اس کی حیت کیمیائی گلوکوجن کی ہو جاتی ہے، اور یہ جگر میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جگر اس کو تیزی سے گلوکوز میں تبدیل کر کے دوبارہ خون میں ملنے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے وہ اب سوماٹوسٹاٹن جو یہ ہے کا عمل دخل یہ ہے کہ لبلبے کے جزیروں سے نکلنے والا تیسرا ہارمون جو ہے وہ سوماٹوسٹاٹن ہے جو لبلبے کے ڈیلٹا سیل سے نکلتا ہے، اور یہ بھی ایک ہاضماتی رطوبت ہے، خون میں مل کر تیزی سے اثر کرتا ہے اور خون کے تیزابی اثرات کو کم کرنے کے اعتدال پر لاتا ہے۔ یہ صرف 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہارمون اس وقت زیادہ نکلتا ہے جب خون میں کسی مادے کی کمی بیشی سے طبی اعتدال بحال نہ رہے۔ گلوکوز کی زیادتی، چربی کی زیادتی، تیزابی مادوں کی زیادتی یا امینو ایسڈ کی زیادتی کی شکل میں یہ ہارمون تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور غیر موزوں حالات کو اعتدال پر لے آتا ہے۔ اس سے معدہ، آنتیں اور پتے وغیرہ کی جو موٹیلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ہاضمے کا عمل جو ہے رطوبات افرازیہ کے ساتھ مل کر اعتدال قائم ہو جاتا ہے۔ پولی پیپٹائڈ کا اثر
وہ لبلبے سے نکلنے والی چوتھی رطوبت جو ہے وہ پولی پیپٹائڈ ہے، جو پینکریاٹک پولیپیپٹائڈ جو مقدار میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن عمل ہاضمون کو مکمل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور آنتوں میں موجود غذائی عناصر کے خمیر کو متفن ہونے نہیں دیتی، یوں عمل ہاضمون کو مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اس کے جی۔ اب سب سے زیادہ کردار جو ہوتا ہے وہ جگر کا ہوتا ہے۔ بدن میں شوگر کی پیدائش، اعتدال اور تناسب کو بحال رکھنے کے لیے اور بحال کرنے اور بحال رکھنے کا ذمہ دار اہم ترین عضو جو ہے وہ جگر ہے۔ نشاستہ دار غذا آنتوں میں مستحصل ہوتی ہے تو اس میں سے جذب شدہ گلوکوز یا گلوکوجن کی شکل میں جگر کے اندر جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور جب غذا بدن میں نہیں ہوتی تو یہی گلوکوز کی مقدار خون میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت جگر میں جمع شدہ یہی گلوکوجن دوبارہ گلوکوز میں تبدیل ہو کر جوئے خون میں آ جاتی ہے اور گلوکوز کی کمی لاحق نہیں ہو پاتی۔ جگر میں ہر وقت 100 گرام تک گلوکوز جو ہے یہ جمع رہ سکتی ہے۔ جو ہی کھانا معدے میں جاتا ہے اور ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے تو پہلے اس کا خون کا لیول گر جاتا ہے اور ساتھ ہی جگر اپنے اندر جمع شدہ ذخیرے سے کمی پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے اور لبلبہ اپنی رطوبت انسولین پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں اس خود کار نظام کی وجہ سے ضروری کیمیائی تناسب برقرار رہتا ہے اور جگر خون سے گلوکوز لیتا بھی ہے اور پھر دوران ہضم اس کو واپس دیتا بھی ہے۔ یہ خود انتظام یعنی سیلف ریگولیٹری سسٹم ہے۔ خوراک سے حاصل شدہ گلوکوز کا تقریباً 60% حصہ یہ جگر میں سٹور ہو جاتا ہے اور بوقت ضرورت واپس بھی آ جاتا ہے۔ انسولین جگر میں موجود زائد از کار گلوکوز کو چربیلے مادوں میں تبدیل کر دیتی ہے، جو بعد میں عضلات کے اندر جمع ہونے شروع ہوتے رہتے ہیں اور جل کر قوت کا باعث بنتے ہیں۔ یہی انرجی ہے۔ جو چربیلے مادے بچ جاتے ہیں ان کو فیٹی ایسڈ کہا جاتا ہے اور جن کا ایک معتدبہ حصہ جگر میں جمع ہو جاتا ہے، جہاں مزید کیمیائی عمل سے وہ ٹرائیگلیسرائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور چربیلے مادے اور ٹرائیگلیسرائڈ کے جگر میں جمع ہونے اور ان کا تجزیہ نہ ہونے سے جگر چربیلا ہو جاتا ہے اور اس کو فیٹی ایسڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں جگر کے وزن کا تقریباً 30% چربی بڑھ جاتی ہے اور اسی چربی سے کولیسٹرول، HDL، LDL، لیپڈ، فاسفولیپڈس یہ سارے اسی سے بنتے ہیں، اور یہ انسولین کی عدم موجودگی میں عام شرح سے 3 گنا تک بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے مختصراً لبلبے اور جگر کی جسمی اور فعلی کارکردگی کا تذکرہ۔ ان دونوں اعضاء کی ذیابیطس کے حوالے سے اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر لبلبے کو کاٹ دیا جائے تو انسولین ختم، اگر جگر کو کاٹ دیا جائے تو گلوکوز ختم۔